حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، اللہ نے بڑا انہیں نا فقاہت والا ذہن دیا تھا، بڑی باریک سوچتے تھے۔ ایک اپیل کرنی ہے میں نے آپ سے، زیادہ باتیں نہ کریں، زیادہ ذہن کو الجھائیں نہ، ورنہ ذہن تھک جاتا ہے۔ تھوڑی دیر خاموشی اختیار کریں، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا سیکھیں، مختصر سی بات کریں، محسوس ہوگا کہ زبان پر حکمت جاری ہونے لگ گئی ہے۔ اور اپنے آپ کو تھوڑا محدود کرنے کی کوشش کریں، تھوڑا وقت مصلے پہ دیں، ایک کام زندگی میں کریں، زیادہ جگہوں پہ اپنے پیر نہ پھیلائیں، ورنہ کوئی کام بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ ایک کریں پر صحیح کر کے کریں، سونا کر کے کریں۔ اپنی زندگی میں جب آپ حکمت کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، تھوڑے انداز کے ساتھ آگے بڑھیں گے، ہمیں محسوس ہوگا کہ یار یہ کام تو کم از کم مجھ سے صحیح ہوا۔ آپ جس شعبے میں اس میں کمال پیدا کریں، لیکن کہنا مجھے سارا ہی پتہ ہے، میں سب ہی جانتا ہوں، میں ہر چیز میں الجھوں گا، تو پھر کوئی کام بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ امام صاحب فقیہ تھے، اس میں انہوں نے درجہ عروج حاصل کیا، کمال سمجھ اللہ نے عطا فرمائی، کمال۔ اور وہ اس طرح کی رائے دیتے تھے کہ بڑے بڑے سمجھدار لوگ کہتے تھے کہ کمال ہو گئی، بلکہ ان کے اساتذہ امام اعمش رحمت اللہ علیہ آپ کے اساتذہ میں سے کچھ حالات ایسے ہو گئے کوفے میں، گرد و نواح میں، کہ گندم کم ملتی تھی، مہنگی ہو گئی، کوئی قحط کا دور تھا۔ تو اب جو چیز کم ہو جائے وہ گھر والے اس کا مطالبہ بھی زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں، جو پڑی ہوتی ہے اس پر توجہ نہیں ہوتی، جو نہیں ہوتی اس کا ذکر بار بار ہوتا ہے۔ تو آپ کی اہلیہ روز کہتی آٹا ختم ہو گیا ہے، اور روز تھیلا تھما دیتی آٹا لے آئیں۔ اتنے بڑے عالم تھے، 2 4 5 دفعہ تو وہ گئے، پھر اب ہر جگہ سے ملتا بھی نہیں تھا، تو انہوں نے پھر تھمایا تھیلا، تو سمجھایا کہ نہ اتنا تنگ کرو، تھوڑا گزارا کرو، سب کے ساتھ ہی حالات ہیں۔ وہ پھر انہوں نے کہا تو غصہ بھی بندہ ہو جاتا ہے، تو غصے میں کئی دفعہ ہم ایسی بات بھی کرتے ہیں جو بعد میں ہمارا خیال ہوتا ہے کہ نہیں کہنی چاہیے تھی، یہ ذرا زیادہ ہو گئی یار، خود پچھتاوا ہوتا ہے، مانے چاہے نہ مانے، احساس ہوتا ہے کہ یہ جملہ تیز نکل گیا، نہیں کہنا چاہیے۔ تو امام صاحب اتنا ناراض ہوئے اپنی اہلیہ سے کہ کہنے لگے آج کے بعد تو نے تھیلا تھمایا نا آٹے والا یا آٹے کا کہا تو تجھے 3 طلاقیں، تو فارغ ہے میری طرف سے۔ بڑھاپا ہے، اتنی عمر ہے، اتنے سخت بات کہہ دی، اہلیہ رونے لگی، امام صاحب بھی پریشان ہو گئے۔ بعد میں انہوں نے پیغام دیا اب کرنا کیا ہے، کہنے لگے کچھ سوچتا ہوں۔ آپ کی اہلیہ کو پتا تھا کہ امام اعظم ان کے شاگرد ہیں، ہمارے بڑے فرما بردار ہیں۔ انہوں نے نا 1 2 دن کے بعد پیغام بھیجا کہ اب آٹا بھی ختم ہے، کہنا بھی ان کو ہی ہے، اور انہوں نے بڑی سخت بات کر دی ہے کہ اب کہا تو 3 طلاقیں۔ تو امام صاحب سے مسئلہ پوچھا کہ اب بتائیں کرنا کیا ہے، پیغام بھی انہی کو دینا ہے، شوہر بھی میرے یہی ہیں، پردہ دار عورت ہوں، کسی سے بات بھی نہیں کر سکتی، اور انہوں نے کہہ دیا اگر آٹے کا میسج دیا تو 3 طلاقیں۔ تو امام صاحب کہنے لگے میری استانی سے، میری اماں سے جا کے کہو، مشکل بات ہی کوئی نہیں، استاد جی کو کہنا نہیں آٹا لے آئیں، کوئی ضرورت نہیں، جب وہ سو رہے ہونا تو آٹے والا تھیلا ان کے کرتے سے باندھ دیں، اٹھیں گے تو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ آٹا گھر میں ختم ہے۔ تو حضرت امام اعمش رحمت اللہ علیہ سو کے اٹھے تو کرتے کے ساتھ آٹے والا تھیلا بندھا تھا، دیکھ کے مسکرا پڑے، کہنے لگے بتاؤ ابو حنیفہ کے پاس کون گیا تھا، بتاؤ مسئلہ کس نے پوچھا ہے، جا کے وہاں سے کون سبق یاد کر کے آیا ہے جو یہاں آ کے وہ ہمیں بتا رہا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ باادب رہنے کی کوشش کریں، اپنے بڑے بھائی سے اور بڑی بہن سے شروع کریں، اپنے استاد سے، اپنے دوستوں سے، اپنے گھر والوں سے، اور پھر اس کو بڑھاتے بڑھاتے ماں باپ تک لے جائیں۔ اپنے جملوں پر، اپنے لہجوں پر، اپنی نظروں پر تھوڑی سی پابندیاں لگائیں۔ یہ جو جملوں کے زخم ہے نا، یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ گھر میں کبھی غربت بھی آئی جاتی ہے، کبھی کوئی آزمائش آ بھی جاتی ہے، لیکن حوصلہ مند وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسے دلیری کے ساتھ ان آزمائشوں سے گزرتے ہیں۔ لیکن جو تلخ ہو جائیں، سخت باتیں کر دیں جو عمر بھر بھلائی نہ جا سکیں، وہ بوجھ چھوڑ جاتی ہیں طبیعتوں میں۔ ادب زندگی کا حسن ہے، تھوڑا سا جملے سوچ سمجھ کے ادا کریں، تھوڑا سا لفظوں پر غور کریں۔ آپ کبھی نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کی زندگیاں دیکھیں نا، تو حالات جس طرح کے بھی ہوتے تھے وہ باادبی رہتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں ہیں اور ان کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ میری آپ تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت علامہ مولانا پیر صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب، خطیب صاحب، امام صاحب، یہ سارے لفظ ہیں۔ خدا نہ خواستہ آپ کو پتہ چل جائے کہ میری پگڑی کا پیچھے جو شملہ ہے اس کو آگ لگ گئی ہے، تو اب آپ یہ تھوڑی کہیں گے کہ خطیب پاکستان اور مفکر ملت اور عالم بعمل جب تک چاہے ساری پگڑی جل جائے اور آگ آگے پہنچ جائے، آپ تو فوراً کہیں گے آگ 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 آگ، اس کو بجھائیں، جلدی کریں،
مولانا آپ کے پیچھے آگ، فٹافٹ۔ ایمرجنسی میں ادب تھوڑی قائم رہتا ہے، لیکن حضرت صدیق اکبر کے مقدس قدموں کو سانپ نے ڈس لیا ہے، اور اتنا زہر نے سرایت کی ہے کہ آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ حضور نے پوچھا کیا ہوا، فوراً کہنا چاہیے نا سانپ سانپ سانپ، اور میں تقریر کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، سانپ کی تو ایک ہیبت ہے، وہ تو ایسے پتہ چل جائے نا، کسی کو آپ بتا دیں کہ آج گھر میں میری نظر سے سانپ گزرا ہے، تو بہت سارے لوگ آرام سے سو نہیں پاتے چارپائی پہ، کہیں آ نہ جائے۔ تو کہنا تو چاہیے تھا نا سانپ سانپ سانپ، یہ لفظ ادا کرنے چاہیے تھے، لیکن جب حضور نے پوچھا نا کیا ہوا، تو سانپ سانپ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، کہنے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میری ماں بھی قربان ہو جائے، میرا باپ بھی قربان ہو جائے۔ حضور وہ پیروں کو سانپ نے ڈس لیا۔ ابو بکر اس ایمرجنسی میں بھی آداب آپ کو اتنے یاد ہیں، اے صدیق اکبر یہاں بھی، تو ان لوگوں نے ہمیں بتایا کہ حالات جس طرح کے بھی ہوں، ادب والے ہی ہوتے ہیں۔ وہ بے ادبیاں کرتے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب کسی کے گھر سے یہ پیغام آتا ہے کہ اسے سمجھائیں یہ ادب نہیں کرتا۔ یہ اپنی زندگی میں، اور صوفیاء کے ماننے والے بھی اگر ادب والے نہ ہوں، خانقاہی لوگ بھی اگر ادب والے نہ ہوں، ہمیں لوگ بھی ادب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لہجہ اس طرح کا اختیار کرتے ہیں، لفظوں میں اس طرح ترشروئی لاتے ہیں کہ وہ اشتعال دلائیں اور ہم بھی اس طرح کی باتیں کریں، لیکن ہم ان کو بتائیں گے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں کو سلوٹ کیا جاتا ہے، ان سے الجھا نہیں جاتا۔